السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں ماہم عباس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کمی کر دی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار ہیں۔ کمی کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 255 روپے 63 پیسے کم ہو کر 254 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ قیمت میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کمی کر دی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار ہیں۔ کمی کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 255 روپے 63 پیسے سے کم ہو کر 254 روپے 63 پیسے ہو گئی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں۔ اتفاق اور اتحاد سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان قربانیاں دے رہے ہیں۔ کب تک افواج پاکستان پولیس کے جوان قربانیاں دیتے رہیں گے؟ علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ دہشت گردی کا اگر ایک یہ بھی زاویہ ہے پاکستان کے اندر جس کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں، آئیں اتحاد اور اتفاق کی برکتوں کے ساتھ ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، چاہے وہ دہشت گردی ہے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان انتہائی قابل احترام علماء کرام کے ذمے آتی ہے۔ آج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں۔ اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملکی استحکام، ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی تمام ذاتی خواہشات اور انا کو ہم پاکستان کے تابع کر دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے مدفون ہیں پہاڑوں کے اندر۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کے واضح اور دو ٹوک موقع پر وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک، عسکری و سول قیادت، چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں کی شرکت۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط بنانے پر اتفاق، روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ دہشت گردوں اور شرپسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیاں بنانے کی ہدایات دی جائیں گی۔ قومی بیانیے اور ملک کی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملکی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور آپسی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں قومی موضوعات اپنائے جائیں گے۔ چاروں صوبوں نے فلم اور ڈراموں میں شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے، دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے، ڈیپ فیک اور دیگر ذرائع سے بنائی گئی جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے، اور قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے۔ بلوچستان حکومت کا دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر شیخ نوشروانی نے کہا کہ دہشت گردوں سے غیر روایتی انداز میں نمٹیں گے۔ دہشت گرد معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہے، دہشت گردی کے پیچھے بیرونی عناصر ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا وزیر اعلیٰ نے ہر فورم پر مذاکرات کی دعوت دی۔ جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا لہر ہے، چونکہ ایک روایتی انداز سے معاملات نہیں چل رہے ہیں، ایک غیر روایتی قسم کے واقعات جو ہے بلوچستان کو درپیش ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نمٹنا وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا۔ بے گناہ جو واقعات افراد جو ہیں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ مختلف واقعات میں، اس کی تو میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ واقعات کوئی معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں۔
ان کے پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے، بلوچستان کی ترقی کو روکنے، سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کروا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. ان واقعات کے بعد جن جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائیلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائیلاگ کے لیے لے کر آئیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے بچنے کی کوشش کی. علی امین گنڈاپور اپنا فرض نبھانے کی بجائے روزانہ کوئی بہانہ بناتے ہیں. علی امین گنڈاپور اپنے گریبان میں جھانگیں. وہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پی کے سی ایم کا یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آئے نہیں ہیں. وہاں سے ریڈ کارپٹ بچھا کر اور بارڈر کھول کے بانی پی ٹی آئی نے 4000 دہشت گردوں کو بسایا ہے کے پی میں اور پاکستان میں. بارڈر فینس نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہے. اپنا گریبان جھانکے. سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کمزور ہونے کی وجہ سے کے پی میں دہشت گردی ہوتی ہے. اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے کوئی بہانہ یا کوئی ایسا بیانیہ پیش کرنا کہ جس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہو. دہشت گردی سے لڑنے والا ادارہ سی ٹی ڈی کہاں ہے؟ کتنا فعال ہے؟ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ ہماری جنگ ان لوگوں سے ہے جن سے نہ مسجدیں محفوظ ہیں نہ نمازی. قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ اس طرح کے خوارج اور فسادیوں کو کلا کما کرنا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ ہم سب نے مل کے لڑنی ہے. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف. کہتے ہیں پی ٹی آئی میں 10 سے 50 ممبران کا فارورڈ بلاک ہو سکتا ہے. پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ 1 سال ہو گیا تحریک انصاف کا تحریک انصاف سے ہی مقابلہ ہے. خان صاحب اندر بیٹھا رہے گا اور پارٹی جو ہے اپوزیشن میں بیٹھی رہے گی. پہلے ہم 95 تھے، 80 ہو گئے، ہو سکتا ہے کسی سٹیج میں 45-40 پر آ جائیں. اور کتنے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے ابھی وہ اس وقت بیٹھے پی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے لیکن شواہد ہوتی ہیں آپ کے پاس. کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ یہ 10 سے 50 بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو سارے وکلاء فارغ ہو گئے، یہ صرف فیصل چودھری صاحب فارغ نہیں ہوئے ہیں، لطیف کوسا صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں، تمام فائلیں ان سے لی گئی ہے. علی ظفر صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں. ویسے گور صاحب جو ہیں وہ فیصلے سنتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے. اچھا، باقی جو ہیں شریف آدمی، خان کے بڑے لائلسٹ ہیں لیکن فیصلے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. فیصلے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں. فیصلہ اخیر میں کروایا خان صاحب سے ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بجلی کے نرخوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جلد وزیر اعظم کی طرف سے اعلان متوقع ہے. اقدام سے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فروغ ملے گا اور برآمدات میں اضافہ ہوگا. وہ بلوم برگ کو انٹرویو دے رہے تھے.